بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق کشمیر نیوز۔ ناظرین، اس وقت آزاد جموں کشمیر کی صورتحال انتہائی کشیدہ اور تشویشناک موڑ اختیار کر چکی ہے۔ راولا کوٹ سے لے کر میرپور اور نیلم تک کی فضا سوگوار ہے اور سڑکوں پر مظاہرین اور فورسز کے درمیان شدید تصادم جاری ہے۔ گزشتہ 3 دنوں کے دوران فورسز کے آپریشن اور شیلنگ کی زد میں آ کر 39 سویلین باشندے اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، جبکہ 100 سے زائد افراد شدید زخمی ہیں۔ آخر خطے میں بڑھتی ہوئی اس تلخی اور جانی نقصان کا ذمہ دار کون ہے اور موجودہ سیاسی و انتظامی صورتحال کس رخ پر جا رہی ہے؟ دیکھیے صدائے حق کشمیر نیوز کی یہ خصوصی اور غیر جانبدارانہ نیوز رپورٹ۔ پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں لانگ مارچ کو روکنے کے لیے فورسز کا آپریشن دوسرے روز بھی جاری رہا، جس کے نتیجے میں حالات انتہائی سنگین شکل اختیار کر گئے ہیں۔ راولا کوٹ میں منگل کے روز مارچ کے شرکاء نے بلدیہ اڈہ، کھڑک روڈ اور ڈی چوک سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، تاہم فورسز کی بھاری نفری نے مظاہرین کو روکنے کے لیے شدید فائرنگ اور شیلنگ کی۔ شیلنگ اور فائرنگ کا یہ سلسلہ دیر رات 12 بجے تک وقفے سے جاری رہا۔ 3 دنوں کے دوران صرف راولا کوٹ میں 35 سویلینز کی فائرنگ کی زد میں آ کر مارے جانے کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں منگل کے روز 13 اور پیر کے دن 22 افراد شامل ہیں، جبکہ آج 2 افراد کی جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب میرپور کے علاقے بن ہرما میں احتجاجی مظاہرے پر فورسز کی فائرنگ سے راجہ توقیر عالم اور امام مسجد عنایت اللہ کی جان چلی گئی، جبکہ غیر مصدقہ ذرائع کے مطابق وہاں اموات کی تعداد مزید زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ مجموعی طور پر 2 دنوں کے اندر راولا کوٹ اور میرپور میں سویلین اموات 37 تک پہنچ گئی ہے اور 100 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ 5 جون سے 28 جولائی تک اس احتجاج کے دوران فورسز کی کارروائیوں کے نتیجے میں اب تک مجموعی طور پر 82 سویلین جانیں جا چکی ہیں۔ نیلم سے بھی مارچ کے شرکاء نے مظفر آباد کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، جنہیں فورسز نے شیلنگ اور فائرنگ کر کے روک لیا۔ ذرائع کے مطابق اس کارروائی میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبر خواجہ مجتبیٰ بانڈے بھی گولی لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ اس کریک ڈاؤن کے خلاف کوٹلی کی تحصیل کھوئرٹا اور چڑوئی میں بھی شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ سیاسی و انتظامی مواز پر پاکستان رائٹس موومنٹس کے رہنما سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسلام آباد سے راولا کوٹ جاتے ہوئے آزاد پتن کے مقام پر پولیس نے روک کر داخلے سے منع کر دیا۔ دوسری جانب میرپور ڈویژن میں ہونے والے الیکشن کے نتائج پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے 50% سے زائد ٹرن آؤٹ اور 9 نشستوں پر کامیابی کا دعویٰ کیا، جبکہ پیپلز پارٹی نے ٹرن آؤٹ کو 25% سے کم قرار دیتے ہوئے جعل سازی کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ فوت ہونے والے نوجوانوں کی میتیں ان کے آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئیں، جہاں رکت امیز مناظر میں ان کی تدفین کر دی گئی، تاہم بعض علاقوں میں میتوں کی نقل مکانی اور نقل و حمل میں بھی اب تک شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ناظرین، صدائے حق کشمیر نیوز کا بنیادی مقصد ہمیشہ عوامی مسائل کو اجاگر کرنا، کرپشن کو بے نقاب کرنا اور عوام کی ثوابدید تک سچی خبر پہنچانا ہے۔ موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تشدد کا راستہ ترک کر کے آئینی اور انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ فورسز اور انتظامیہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پرتشدد اقدامات سے مسائل حل ہونے کے بجائے مزید پیچیدہ ہوتے ہیں اور ان کا خمیازہ ہمیشہ بے گناہ شہریوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کسی بھی جمہوریت اور معاشرے کی بقا پرامن جدوجہد، سننے کی صلاحیت اور عوامی مطالبات کی منصفانہ حل میں پنہاں ہے۔ اپنے مطالبات اور حقوق کی جدوجہد کو پرامن رکھیے۔ سچائی پر مبنی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے صدائے حق کشمیر نیوز۔